السلام علیکم پاکستان، میں ملک ارسلان نوان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ شاید جانتے ہوں کہ اس وقت اس ملک پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت لندن میں ہیں، اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ان کا یہ لندن کا ٹور کسی کام کے سلسلے میں نہیں بلکہ کسی مشورے کے سلسلے میں، کہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بہت قیمتی مشورہ کرنے آئے ہیں۔ دیکھیں، حالات ایسے ہیں اس ملک پاکستان کے اندر، پرائم منسٹر کوئی ہے، مرضی کسی کی چل رہی ہے، چلیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے، میں آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ اعتزاز احسن صاحب کا ایک بڑا سخت اور دبنگ قسم کا ایک انٹرویو آ رہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے کورٹ کے باہر ایک غیر رسمی گفتگو کی جس میں وہ ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو، اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، باجوہ اور صاحب باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا مسئلہ نیب آرڈیننس کا تھا، یہ نیب آرڈیننس کو صرف اور صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے لبے لباب یہ ہے جناب کہ سارا مسئلہ نیب آرڈیننس کا تھا، اور نیب آرڈیننس اس لیے لائے گئے تاکہ سیاسی انجینئرنگ کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا، میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ کلیئر ہو جائے۔ کوئی شک، ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حمزہ شہباز صاحب کا شاید یہ نام لینا بھول گئے ہیں، تو یہ مقدمے ایسے جیسے ان کی تلی پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے۔ دیکھیں، سوالات بڑے سخت کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے ادارے ایک امتحان کی جانب جا رہے ہیں، جو کوئی بھی شخص جو اس ملک سے محبت کرتا ہو وہ یہ نہیں چاہے گا، اور یقیناً ہم بھی یہ نہیں چاہتے، لیکن جو مسائل، جو سرکمسٹانسز، سچویشنز، حالات اس ملک کے جس نہج پہ جا چکے ہیں، اگر ہمارے ادارے اس وقت خاموش رہیں تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ملک پاکستان ہے، آگ لگ جائے، تباہی ہو جائے گی، ملک فنا ہو جائے گا، جو بھی ہو جائے، اس ملک کے اندر 2 یا 3 دھڑے ایسے ہیں۔ ایک دھڑا تو یہ ہے جو کہے گا میں نہ مانوں، کچھ بھی ہو جائے، سیلاب آ جائے، ملک میں کوئی بیماری آ جائے، قحط آ جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، لیڈرشپ کا فقدان ہو جائے، تو ایک طبقہ ہے ہمارا صحافی طبقہ جو کہتے ہیں جی آل اوکے کی رپورٹ ہے، ملک کے معاملات بہت بہتر ہیں، حالات سازگار ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، سارے معاملات بہتر طور پر حل ہو رہے ہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا طبقہ جو کہتا ہے جی بالکل نہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، ملک کے حالات بد سے بدتر ہیں، ملک اپنی حساس ترین دور سے گزر رہا ہے، ملک میں یہ ہو گیا، ملک میں وہ ہو گیا۔ پھر آتا ہے ایک اور طبقہ جو کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، معاملات کے مطابق تھوڑی بہت ٹینشن ہے۔ خیر، بات کریں سیاسی لوگوں سے ہٹ کے، اگر ہم بات کریں صحافیوں کی، تو میں 1-2 کوٹس آپ کو دینا چاہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب آج کل کیا فرما رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں
عمران خان دندناتے پھرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگ اس جھوٹ پر اعتبار بھی کر رہے ہیں۔ میں تو بہت پریشان ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب، جب آپ نے سچ بولنے کی ایک دفعہ جرت کی تھی، جب آپ کے سر پہ چیف منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، جب آپ کی پھینٹی لگی تھی، اور جب آپ نے شاید حلف اٹھایا تھا اس خاندان کی اس کا بقا کا کہ میں اس خاندان کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری ایام سے لے کر آخری سانس تک کھڑا رہوں گا۔ آپ کی دوستی سے پہلے جب آپ کی دوستی کیسے ہوئی وہ مراحل ذرا کبھی سب کو سنائے نا۔ پھر کہتے ہیں نواز شریف کی تا حیات نااہلی اور سزائیں ختم ہونی چاہیے۔ بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہو گیا، اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ جو باتیں اعتزاز احسن صاحب نے کی ہیں، اس کی اگر ہمارے ادارے کو کلیریفیکیشن دے دیں تو بہت مناسب ہوگا۔ میرے جیسی عام عوام کے جو دل میں جو محبت ہے، جو پیار ہے اداروں کے لیے، میں نہیں چاہتا وہ کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیم صافی صاحب جو مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، ایک بڑی اچھی، اور انہوں نے خیر دیکھیں بات کوئی بھی اچھی کرے اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے، اور نفرت اگر آپ نے کسی سے کرنی ہے تو اس کی برائی سے کریں، اس کے کاموں سے کریں، انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ سلیم صافی صاحب فرماتے ہیں سوات اور وزیرستان کے حالات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مجرمانہ خاموشی شرمناک اور افسوسناک ہے، جس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ یہ اتنی کو بے شرمی اور ڈھٹائی کی بات ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی جیسے معاملات دوبارہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہمارے یہ ملک کی دو بڑی پارٹیاں جو اس حکومت چلا رہی ہیں، حکومت میں ہیں، منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی مذمتی نہیں نکلا۔ مذمتی کیا، ان کو تو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ وہ کون سا کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جو مذمت کریں آ کر۔ ایک بار پھر ثابت کر دیا نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے کہ نون لیگ صرف پنجاب اور پیپلز پارٹی صرف سندھ کی جماعت ہے۔ بھاجن، لیڈر وہ ہوتا ہے جو گریٹر ویژن کے ساتھ آئے، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کے مزے لینے میں گم ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب کے جو باتیں ہیں نا، سلیم صافی صاحب باتیں آپ کی 100% درست ہیں، اور میں آپ سے 100% متفق ہوں، لیکن آپ نے یہ باتیں کر کے اپنے سیاسی دوستوں کو شاید ناراض کر لیا، اور شاید تھوڑا ٹائم لگے آپ کو ان کو منانے میں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، صلح جلدی ہو جائے گی۔ خیر یہ تھی ڈیولپمنٹ صبح کے ویلاگ میں آپ سے جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے، میں اس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا۔ وہ جلسہ فلاپ کیا ہے، جلسہ بہتر کیا ہے، جلسے میں کیا کچھ ہو سکتا تھا، عمران خان صاحب کی کیا پرائرٹیز ہیں، اور آگے ان کا لائے عمل کیا ہوگا۔ ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔